الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. واجب الاحترام میرے محسن امام و خطیب جامعہ مسجد مبارک حضرت علامہ حافظ محمد شریف الحسنی زیدہ مجدہ، عزیز محترم پیر طریقت جناب فہیم رحمانی صاحب زیدہ مجدہ، جناب عارف سلمان صاحب، جناب ظہیر صاحب اور دیگر مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، سفر کا مہینہ ہے اور یہ سفر کا مہینہ اولیاء اللہ کے اعراض کے حوالے سے بہت مشہور اور معروف ہے. بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام کا اس ماہ میں وصال ہوا ہے. ابھی چند روز بعد 18 سفر کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے. 25 سفر کو میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے. تو بڑے بڑے اولیاء کرام اس ماہ میں وصال فرما گئے، اور اولیاء کرام کے وصال کی یاد منانے کو عرس کہا جاتا ہے. عرس حقیقت میں دولہے کو بولتے ہیں، شادی کو بولتے ہیں. جیسے کسی شخص کو اپنی شادی کی خوشی ہوتی ہے، جب کوئی ولی قبر میں جاتا ہے تو اسے ایسی ہی خوشی ہوتی ہے جیسے دولہے کو خوشی ہوتی ہے یا دولہن کو خوشی ہوتی ہے. اس لیے کہ دولہا جب اپنے کمرہ عروس میں جاتا ہے تو اپنی دلہن سے، اپنی محبوبہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب اللہ کا ولی قبر میں جاتا ہے تو اسے محبوب کا دیدار عطا ہوتا ہے. اس لیے ان کے وصال کے دن کو عروس کہا جاتا ہے، عرس کہا جاتا ہے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمت عطا کی ہے وہ ہمیشہ واسطے کے ساتھ عطا کی ہے، کسی نہ کسی چیز کے واسطے کے ساتھ. ہمیں رزق چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے لیے تجارت کو، نوکری کو واسطہ بنایا. ہمیں پانی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بادلوں کو واسطہ بنایا. ہمارا وجود خود اپنے ماں باپ کے واسطے کا محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے، جب بھی کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو کسی نہ کسی واسطے سے عطا فرماتا ہے. تو ہدایت جیسی نعمت عظمیٰ ہماری ضرورت تھی، ہمیں ہدایت درکار تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے اپنا طریقہ اپنایا اور واسطہ اس کے لیے انبیاء کو بنایا اور اولیاء کو بنایا. لہذا ہمیں ہدایت انبیاء کے واسطے سے ملی اور اولیاء اللہ کے واسطے سے ملی ہے. سامعین محترم، یہ انبیاء بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے نعمت حق، نعمت ہدایت لیتے ہیں، اور انہوں نے لیا اور پھر اپنی ہدایت کو، جو اللہ کا پیغام ہے، اسے صحابہ تک پہنچایا، اور پھر صحابہ نے
حضور کا دیدار کیا، حضور کے حسن کو دیکھا، حضور کے جمال کو دیکھا، حضور کے کمال کو دیکھا، حضور کی زلفوں کو دیکھا، حضور کے مکھڑے کو دیکھا، حضور کے کنڈل والی زلفوں کو دیکھا، حضور کی باتیں سنی، پھر حضور سے جو باتیں سنی اور حضور کی سیرت کو دیکھا، پھر اپنے کردار کے ذریعے سے صحابہ نے اور اپنے اقوال کے ذریعے سے آگے امت کو حضور کے واسطے سے یہ پیغام الہی پہنچایا۔ یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے۔ اور صحابہ کرام کے حسن اور دیدار حضور کی بات ہو رہی تھی، اور قبلہ علامہ صاحب نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے فرمائش کی تھی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی یوسف کو اسبا جیسا حسن عطا فرمایا۔ حضور نے اسبا کے ساتھ تشبیہ دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، ان کا حسن اسبا تھا، بہت حسین تھے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن کے بارے میں فرمایا کہ میرا حسن املا ہے، نمکین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا ہے اور میرا حسن نمکین ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ فرق کیا ہے؟ تو فرق علماء نے بتایا کہ حسن یوسف یہ تھا کہ لوگ نگاہ ٹکاتے تھے، نگاہ ٹکائی نہیں جاتی تھی، اور مصطفیٰ کا حسن وہ تھا کہ لوگ نگاہ ٹکاتے تھے، ہٹائی نہیں جاتی تھی۔ یہ ہے حسن مصطفیٰ۔ یہ محمود غزنوی کو پریشانی تھی ایک سوال کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ بایزید بسطامی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک جملہ تھا، بایزید بسطامی نے کہہ دیا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے۔ محمود غزنوی کے ذہن میں اشکال تھا کہ بے شک بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پلے نہیں پڑ رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بایزید بسطامی کو دیکھے وہ جنتی ہو جائے۔ اور حضور کا مقام تو سب کو معلوم ہے کہ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ ہے۔ ان کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، عبداللہ بن ابی نے بھی دیکھا، وہ تو جنتی نہیں ہوئے۔ وہ دیکھیں ابو جہل، ابو لہب، حضور کا دیدار کریں، وہ جنتی نہیں ہوئے، اور بایزید بسطامی کو جو دیکھے وہ جنتی ہو جائے۔ یہ ایک اشکال تھا اس کے ذہن میں، اور اس کی خوش قسمتی کہ محمود کے پاس جو پیر و مرشد تھا وہ ابو الحسن خرقانی تھا۔ اس نے یہ سوال اپنے پیر ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کیا کہ حضور یہ بایزید بسطامی کا جملہ ہے، آپ اس کو وضاحت فرما دیں کہ یہ کیسا جملہ ہے۔ تو ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ جو بایزید بسطامی نے کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہو گیا، اور تمہارا سوال یہ ہے کہ حضور کو دیکھنے والا ہر شخص جنتی نہیں، اور تم نے مثال دی ابو جہل کی اور ابو لہب کی۔ تم کہتے ہو کہ ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا اور ابو لہب نے بھی حضور کو دیکھا۔ ارے میں کہتا ہوں نہ ابو جہل نے حضور کو دیکھا نہ ابو لہب نے حضور کو دیکھا۔ پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ایسے کہ ابو جہل نے اور ابو لہب نے حضور کو دیکھا تو اپنا جیسا سمجھ کر دیکھا، تنقید کی نگاہ سے دیکھا، محمد بن عبداللہ سمجھ کر دیکھا۔ اگر خدا کی قسم وہ حضور کو محمد الرسول اللہ سمجھ کر دیکھتے تو وہ بھی جنتی ہو جاتے۔ یا ابو الحسن خرقانی فرمائے، اسی لیے بایزید بسطامی نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہو گیا، اس لیے کہ ولی کو تنقید کی نگاہ سے دیکھنا یا ولی سے تنقید کرنا یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ جس نے ولی کو ولی سمجھ کر زیارت کی تو وہ بھی جنتی ہو جائے گا۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن۔ سامعین محترم، پھر صحابہ سے یہ ہدایت دو طبقوں نے لی، علماء نے لی اور اولیاء نے لی۔ علماء وہ تھے جنہوں نے عقیدہ بتایا، اور اولیاء وہ تھے جنہوں نے عقیدہ بچایا۔ علماء عقیدہ بتاتے ہیں اور اولیاء اللہ عقیدہ بچاتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء جتنے بھی ہیں وہ سارے علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، اور جتنے علماء ہوتے ہیں وہ سارے اولیاء کے مرید ہوتے ہیں۔ یہ آپس میں تعلق ہے۔ اس لیے سامعین محترم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو جو مقام عطا فرمایا وہ یہ مقام عطا فرمایا کہ ہر فرقہ یا ہر مذہب دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ یہودی مذہب دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، عیسائی مذہب دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ جب ان سے کچھ ثبوت مانگا جاتا ہے تو وہ ثبوت کے طور پر
اپنی یونیورسٹیز دکھانا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے علماء دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا ایک ممتاز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر بڑے بڑے علماء ایسے ہوئے جو عالم بھی تھے اور کافر بھی تھے۔ یہودی علماء دکھائیں گے لیکن علم بھی ہوگا، ساتھ میں کفر بھی ہوگا، تو علم اور کفر آپس میں جمع ہو سکتا ہے، علماء کافر ہو سکتے ہیں، لیکن کائنات کے اندر کوئی ولی ایسا نہیں جس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ ولی بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ لہذا ہر ولی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ حق کا پیمانہ علماء نہیں ہے، حق کا پیمانہ اولیاء اللہ ہے۔ ارے جس جماعت کے اندر بڑے بڑے نامور علماء ہو، سیاستدان ہو، سائنسدان ہو، لیڈر ہو، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے سوا اور اس فرقے کے سوا کسی بھی فرقے کے اندر نہ داتا علی حجویری ہو سکتا ہے، نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو سکتا ہے۔ لہذا یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا حق پر ہے، کیونکہ معیار حقیقت کا اور حق کا اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ولی وہ ہوتا ہے جو عجیب و غریب کام کر دے، اگر پتھر پر ہاتھ لگا دے تو سونا بن جائے، سرکے کو چھوئے تو وہ شہد بن جائے۔ تو لوگوں نے جواب دیا، علماء نے جواب دیا نہیں، یہ تو جادو بھی ہو سکتا ہے، شعبدہ بازی بھی ہو سکتی ہے، چلاکی بھی ہو سکتی ہے، کوئی شخص بھی ایسا کام کر سکتا ہے۔ یہ معیار نہیں کہ آنکھوں کے سامنے کوئی ہواؤں میں اڑنے لگ جائے اور ہم یہ مقرر کر رہے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے جادوگر اپنے آپ کے ساتھ یہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ جو ولی ہوگا وہ غریب ہوگا، تو علماء نے فرمایا نہیں، اگر ولی کے لیے غربت ضروری ہے تو پھر حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضور غوث پاک، امام اعظم ابو حنیفہ، مولانا روم، یہ سارے بہت بڑے دولت مند افراد تھے اور ساتھ میں اللہ کے بہت بڑے اولیاء اللہ بھی تھے۔ لہٰذا غریبی اور غربت بھی ولایت کا معیار نہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے غربت، ایک ہوتی ہے غریبی اور ایک ہوتی ہے فقیری۔ غریبی ولایت کا معیار نہیں، فقیری ولایت کا معیار ہے۔ غریبی کیا ہوتی ہے؟ غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ غریب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ جسے مال و دولت کی پرواہ نہ ہو۔ اس لیے فقیر، اس لیے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ تعالی کا قول نقل کیا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بہت نیک شخص ہیں، آپ یہ بتائیں آپ کی دولت کیا ہے؟ تو ابو حازم کا جواب بڑا پیارا ہے، انہوں نے فرمایا الرضا عن اللہ والغنا عن الناس۔ پوچھا کیا مطلب؟ فرمایا کہ دنیا کی طرف دھیان جاتا نہیں اور خدا سے دھیان ہٹتا نہیں، یہی میری دولت ہے۔ کسی دنیا کی پرواہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں فقیر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم ولی کی پہچان کیسے کریں؟ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ نہ غریبی میں نظر آئے ولایت، نہ شعبدہ بازی یا سحر کہہ لیں یا کوئی عجیب و غریب کام ہو جائے اس میں ولایت نہ۔ تو ولی کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ولی کی تلاش کرنے والے ہیں اور ولی کو ڈھونڈنے والے ہیں، قرآن پڑھیں۔ خدا کا قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں اور در بدر پھرنے والوں اور لوگوں سے دھوکہ کھانے والوں، تم نے اپنا پیمانہ ولایت کا بڑے بڑے جبے رکھ لیا، بڑے بڑے کبے رکھ لیا، بڑے بڑے امامے رکھ لیا، رنگ برنگی ٹوپی رکھ لی، تم نے اپنا پیمانہ پھٹے پرانے لباس رکھ لیا، یا کسی کی تسبیح کو بڑا دیکھا تو تم نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، دھوکے میں نہ آنا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا ولی وہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ارے اللہ کا ولی وہ ہوگا جسے قیامت کے دن نہ جہنم کا خوف ہوگا، نہ دنیا کی زندگی کے بارے میں کوئی پریشانی ہوگی۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے جسے جہنم کا خوف بھی نہیں ہے اور اپنی پچھلی زندگی کے کردار کے بارے میں کوئی غم بھی نہیں ہے،
کوئی دنیا کے اندر تو پیمانہ بتا دو۔ تو پھر آواز آئی قرآن کی، اے قرآن پڑھنے والوں اسی آیت کو تھوڑا سا آگے پڑھو۔ ارے ولی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو، وہی ولی ہوتا ہے۔ عقیدہ کیسا صحیح ہو کہ نہ وہ تو خدا کا گستاخ ہو، نہ انبیاء کا گستاخ ہو، نہ صحابہ و اہل بیت کا گستاخ ہو، نہ اولیاء اللہ کا گستاخ ہو، ہر کسی کا ادب اور احترام کرے، اور عمل ایسا ہو کہ ہر وقت معرفت الہی کے جلووں میں کھویا رہے، جب دیکھے تو خدا کی قدرت کو دیکھے، جب سنے تو خدا کی صفات سنے، ارے جب بولے تو خدا کی حمد بولے، جس کی سیرت حضور کی اتباع میں ہو، اور جس کی صورت حضور کی اتباع کی عکاسی کرے، اور جس کی صورت اطاعت خدا کی عکاسی کرے، وہ ولی ہوتا ہے۔ یہ قرآن ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو باری تعالیٰ ولایت مل گئی، ولایت کا مقام کیا ہے؟ آخری بات کہ ولایت کا مقام کیا ہے، کیا مقام ملتا ہے؟ میں آخری بات میں حضرت بایزید بسطامی کو دہرا رہا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی کو کسی نے ان کے وصال کے بعد قبر میں دیکھا، تو خواب میں دیکھا کہ حضرت بایزید بسطامی کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بایزید بسطامی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس شخص نے، اس بزرگ نے حضرت بایزید بسطامی سے پوچھا کہ آپ تو وصال فرما گئے، ہمیں تھوڑا سا بتائیں تو صحیح کہ قبر کی پہلی رات کیسے گزری آپ کے ساتھ؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے بڑی پیاری بات کی۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ قبر کی پہلی رات میرے ساتھ ایسے گزری کہ فرشتے آئے، انہوں نے سوال کیا من ربو کا، تو میں نے ان سے کہا کہ اے فرشتوں، آئے ہو، بات کرنے کا انداز یہ تو نہیں ہوتا، جب بات کی جاتی ہے تو پہلے سلام کیا جاتا ہے پھر سوال کیا جاتا ہے۔ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب بتائیں من ربو کا، سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم نے مجھے سلام کس وجہ سے کیا، کیا سمجھ کر کیا؟ ظاہر سی بات ہے اگر میں کافر ہوں تو میرے لیے سلام جائز نہیں، اور اگر میں مسلمان ہوں تو پھر تم نے اس وجہ سے مجھے سلام کیا، تو پھر سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جواب دیا۔ پھر حضرت بایزید بسطامی نے آگے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے، من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے؟ اگر میں نے جواب دیا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، یہ قبر میں گفتگو ہے حضرت بایزید بسطامی کی فرشتوں کے ساتھ، اگر میں نے جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ اے باری تعالیٰ، امتحان کا پرچہ ہم لے کر آئے ہیں، تیرے بندے نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ جو ہستی آج میری قبر میں موجود ہے یہ حضور ہے، یہ سرکار کائنات ہیں، اور ادھر سے اللہ کی طرف سے جواب آ جائے کہ تم جسے کہہ رہے ہو کہ یہ میرا بندہ ہے، اور جس نے کہا کہ وہ میرا خدا ہے، میں اسے اپنا بندہ ہی نہیں مانتا۔ پھر پوچھا فرشتوں سے اب بتاؤ تم میری مانو گے یا خدا کی مانو گے؟ اگر میں نے کہا کہ وہ میرا رب ہے اور اس خدا نے کہہ دیا کہ یہ میرا بندہ نہیں، تم کس کی مانو گے فرشتوں؟ میری مانو گے یا خدا کی مانو گے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو خدا کی مانیں گے۔ تو پھر اس نے بایزید بسطامی نے جواب دیا مسکرا کر، فرمایا کہ اے فرشتوں، پھر اتنا لمبا سفر کر کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے ڈائریکٹ خدا سے پوچھ لیتے باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ ہے کہ نہیں ہے، یہ 3 سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی جواب ختم نہیں ہوا تھا کہ آواز آئی باری تعالیٰ کی طرف سے، اے فرشتوں چپ ہو جاؤ، اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ آشا فی محبتی، ماتا فی محبتی، وَيُبْعَثُ قِيَامَةً فِي كَذَلِكَ وَفِي وَوُضِعَ قَبْرِهِ كَذَلِكَ۔ ارے یہ بایزید بسطامی تو وہ ہے جس نے لمبا ساری زندگی میری محبت میں گزاری، جس نے موت کو قبول کیا میری محبت میں قبول کیا، ارے جس نے قبر کی زندگی کو قبول کیا تو میری محبت میں قبول کیا، اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو میری محبت کے نعرے لگاتا ہوا آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کی سیرت کے مطابق اور ان کی صورت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔